پاکستان میں بہت سارے واقعات وقوع پذیر ہو رہے ہیں اور تواتر سے ہو رہے ہیں، یعنی مسلسل ہو رہے ہیں، لیکن ہمارے حکمرانوں اور ہماری عوام کے کان پر جون تک نہیں رینگ رہی ہے۔ سینیریو کچھ اس طرح سے ہے کہ جو ابھی تلمبہ یعنی میاں چنوں کے قرب و جوہار میں ایک واقعہ پیش آیا، اس سے پہلے سیالکوٹ میں ہوا، یہ آپ کے گھروں میں اور آپ کے دفاتر میں ہونے کو ہے، لیکن بادل دیکھ کے اور تیز ہوائیں چلتی دیکھ کے اگر کوئی یہ کہے کہ طوفان نہیں آئے گا تو اس کی اس کم عقلی پر میرے خیال میں تو کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے۔ یہ لوگ جو لوگوں کو خود انصاف دیتے ہیں اور خود جو ہے وہ ان کو سزا بھی دیتے ہیں، یہ لوگ اپنا ایجنڈا تیزی سے مکمل کر رہے ہیں۔ پاکستان کے حالات میں اگر آپ دیکھیں تو صرف ہماری وہ فورسز رہ گئی ہیں جن کے اندر ابھی تک ان کی مکمل پذیرائی ممکن نہیں ہو پائی ہے۔ کافی حد تک یہ اپنا ایجنڈا وہاں پر بھی رکھتے ہیں اور بہت سارے ایسے لوگ وہاں پر موجود ہیں جو ان کے ایجنڈے پر کام کرنے والے ہیں، جنہوں نے کام کیا، کچھ اس میں سے پکڑے گئے اور بہت سارے ابھی ایسے ہیں جو کیموفلاج ہوئے ہیں اور وہ ابھی تک منظر عام پر نہیں آئے۔ لیکن جب اس طرح کے واقعات تواتر کے ساتھ ملک میں ہوں گے اور آپ تصور کیجئے کہ ایک کھاتا پیتا خاندان ہے اور انہوں نے گھر میں کچھ ملازم رکھے ہیں اور وہی ملازم ان پر الزام لگاتے ہیں کہ جی انہوں نے گستاخی کی ہے اور پھر ان کو گولیاں مار دیں، اور اگر یہ ہر شہر میں ایسے واقعات ہوں تو کس کے ہاتھ میں یہ سب کنٹرول چلا جائے گا؟ اور اگر ہماری جو فورسز ہیں اگر ان کے اندر اس طرح کے واقعات وقوع پذیر ہونا شروع ہو گئے تو یہ ایک چین ری ایکشن کی طرح چلیں گے اور یہ رکنے کا نام نہیں لیں گے۔ اب اگر ان تمام واقعات کو یعنی سیالکوٹ اور سیالکوٹ کے ساتھ ابھی یہ تلمبہ اور تلمبہ سے پہلے جو بہاولپور میں ہوا، پھر چارسدہ میں ہوا اور پھر نہ جانے کہاں کہاں کیسے کیسے واقعات ہوئے، اگر آپ ان سب کو دیکھیں تو ان سب میں شدت پسندی اس چیز کی غمازی کرتی ہے کہ پاکستان کے جو اقتدار میں لوگ ہیں یا پاکستان کے نظام چلانے والے، جن کو دنیا تھوڑا مہذب سمجھتی ہے، دنیا کو اب یہ نظر آ رہا ہے کہ ان کے اختیار سے تمام معاملات نکل رہے ہیں یا نکل چکے ہیں۔ تو بھائی آپ تو جو ہے وہ اس طرح کی چیزوں کو توجہ دیے بغیر چلا رہے ہیں، لیکن دنیا ایسا نہیں کرے گی۔ جب ملک کے اندر انریسٹ اس حد تک پھیل جائے گا تو ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ جو پاکستانی شکل و صورت کے لوگ ہیں وہ ایسے باقی نہیں رہیں گے، بلکہ وہاں پر چینی اور ایرانی شکل کے لوگ یا پھر وہ جو کالے کالے ہندوستان کے لوگ ہیں اس طرح کی یہاں پر نسلیں پیدا ہوں گی، کیونکہ جو آدمی، جو قومیں اور جن کے افراد، تھوڑے کو زیادہ سمجھیے، جن کے افراد اپنا دفاع خود نہیں کر سکتے ہیں، اپنے نظام کو درست نہیں چلا سکتے ہیں، اور وہ ایسے لوگوں کے اختیار میں یا ان کے ہاتھ میں اقتدار دے دیتے ہیں جو نہ تو تعلیم رکھتے ہیں، نہ ان کے اندر کوئی اور ایسی شعور والی صفت ہوتی ہیں، تو وہاں پر دوسری اقوام جو ہیں وہ اپنا تسلط قائم کرنے کے لیے وارد ہو جاتی ہیں۔ چین جس نے اتنے ارب ڈالر آپ کے ہاں انویسٹ کیے ہیں، وہ کیا یہ سمجھیں گے کہ ٹی ایل پی یہاں پر آ کے لوگوں کو کنٹرول کرے گی اور وہ خاموشی سے بیٹھ کے باہر دیکھیں گے؟ یا ایران جس کا 79 میں انقلاب آیا تو وہ پاسداران انقلاب باہر بیٹھ کے آپ کو دیکھتے رہیں گے کہ آپ جو ہے وہ ان کے اوپر دندنانا شروع ہو جائیں؟ یا آپ کے پڑوس میں بھارت ہے تو وہ بھی یہ چاہے گا کہ آپ اس کے لیے کوئی خطرہ کریٹ کریں، کیونکہ جو شدت پسندی ہوتی ہے یہ معاشروں کے اندر خرابیاں پیدا کرتی ہے، اور ان خرابیوں کو جو دوسری قوتیں ہوتی ہیں، جو اڑوس پڑوس میں ممالک ہوتے ہیں، وہ ان کو ختم کرنے کے لیے دیر نہیں لگاتے ہیں۔ آپ ان چیزوں پر غور نہیں کر رہے ہیں، نہ پاکستانی جاگ رہے ہیں، نہ یہاں پہ اقتدار کی جو سب سے اونچی والی منزل پر بیٹھے ہیں، نہ انہیں اس چیز کی فکر ہے۔ تو جناب آپ فکر نہ کیجئے،
آپ کے گھروں کے اندر، آپ کی گلیوں میں جو صاحب اختیار اور صاحب اقتدار ہیں، ان کو یہی کراؤڈ اسی الزام کے تحت جو سیالکوٹ میں لگایا گیا، جو تلمبہ میاں چنو میں لگایا گیا، جو بہاولپور میں لگایا گیا، یا چار سدے میں لگایا گیا، یا اور بہت ساری جگہوں پر لگایا گیا۔ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے کہ ایک نمازی پرہیزگار انسان اپنے محلے میں، یہ کوئی آج سے 5-7 سال پہلے کی بات ہے، نوجوانوں کو منع کرتا تھا کہ اتنا اونچا میوزک مت بجایا کریں، اس سے جو ہے وہ محلے میں ڈسٹربنس بھی ہوتی ہے اور بے حیائی بھی پھیلتی ہے۔ تو ان نوجوانوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ایک دن اس نیک صفت انسان پر الزام لگایا کہ اس نے توہین کی ہے، اور خود جو ہے وہ توہین کر کے اس کے اوپر الزام لگا کے شور ڈال دیا۔ تو وہاں محلے کے سارے لوگ اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے اس شخص کو وہیں پر اسی طرح تشدد کر کے مار دیا۔ یہ پہلے واقعات کبھی کبھی ہوتے تھے، اب یہ واقعات اوپر تلے ہو رہے ہیں۔ معاشرے کو سوچنے کی ضرورت ہے، لیکن معاشرہ ہے کہ سوچنے کا ارادہ ہی نہیں رکھتا۔ تو جب ارادے نہ رکھے جائیں تو آپ کے پڑوس میں جتنے ممالک ہیں وہ اپنے ارادے آپ پر ضرور ظاہر کر دیں گے۔ آپ ذرا تھوڑا آگے چلیے۔ ہمارے جنرل ضیاء صاحب ہمیں اس پٹڑی پر لگا گئے، اور پھر اس کی آبیاری بعد کی اسٹیبلشمنٹ نے خوب کی، اور پھر ٹی ایل پی ابھی حال ہی میں جس کو پیسے بھی بانٹے اور جس کا معاہدہ بھی بقول مفتی منیب الرحمان کے کیا، اور پھر ان کو واپس بھیجا، اور پھر سعد رضوی کو رہا بھی کیا، اور پھر اس کی شادی میں بھی شمولیت ہوئی، اور پھر سب کچھ دکھایا گیا۔ تو باہر کی قوتیں جو ہیں وہ آپ کے کسی چیز سے ڈرنے والی نہیں ہیں، انہوں نے اپنا ایجنڈا مکمل کرنا ہے۔ اگر آپ کسی ایسی لا قانونیت کی طرف جائیں گے تو معاشرہ لا قانونیت کی طرف جا رہا ہے، ہم صرف اس پر آواز اٹھا سکتے ہیں۔ سوچنے کا عمل ہے ہم سب کا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ پاکستان میں ہر وقت کچھ نہ کچھ ہوتا ہے اور پھر بہت تیزی سے جاری رہتا ہے۔ میں ہوں فالح ملک، آپ دیکھ رہے تھے سرکار۔ ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔